السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے بس نام کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق میں صرف میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی باتوں کو برداشت کرنا بھی ہے۔ بے شک تو گناہ سوچتا ہے، گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے، نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازے بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کے اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا، مرد کا 24 گھنٹوں کا ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانسوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان میں راز تھی۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر ادا کیا کریں، یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے اور بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ہی اسے گالی گلوچ کرنا، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، جبکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں رہتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارے سلوک رویے دیکھ کر یہ بھی قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، لفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں، اہل زبان سے آگے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ دے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔
عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ جس عورت کی بھوئیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں، اور ایسی عورت کی شادی زیادہ تر باہر کے ملک ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے برے تل ہوں، تو ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی ختم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے، تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے: مرد کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کرے۔ یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے، تو اس کی بات نہیں سنو، بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگتا ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا، اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور باہر کھڑے پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ انہیں دیکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے، جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو مرد کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔